اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو، دور نزدیک رہنے والوں کو، دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی یہ میری ویڈیو ریکارڈنگ موٹیویشن کے حوالے سے ہے، حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے ہے، دوسروں کو موٹیوز دینے کے حوالے سے ہے، دوسروں کے اندر تحریک پیدا کرنے کے حوالے سے ہے۔ موٹیویشن کا معنی مفہوم دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ افزائی کرنا، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا، دوسروں کے اندر تحریک پیدا کرنا، تاکہ جو بھی ان کے گولز ہوں، جو بھی ان کے پرپزز آف لائف ہوں، ان کو وہ حاصل کر سکیں۔ یا مختصر اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی لوگوں کے اندر انرجی ہوتی ہے کچھ کرنے کی، اسے ایکٹیویٹ کر کے، اسے ایکٹیو کر کے، ان کی خواہشات کو، جو بھی وہ چاہتے ہیں، جو بھی ان کی ضرورت ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کرنا اور ان کو ایسا کرنے میں مدد دینا۔ مزید آگے دیکھا جائے تو جتنے بھی سائیکولوجیکل، ایموشنل اور سوشل بیہیویئرز ہوتے ہیں انسان کے اندر، انہیں چینج کر کے گول اورینٹڈ بیہیویئر میں تبدیل کرنا، یعنی جو مقاصد حاصل کرنے والا ان کا رویہ ہے، جو کچھ کرنے کا رویہ ہے، کچھ کر گزرنے کی ان کے اندر تڑپ ہے، لگن ہے، اس کو بہتر فارم میں لانا۔ یعنی حرف عام میں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کو پراپر گائیڈ کرنا، اس کے اندر سکل کو پیدا کرنا، موٹیویٹ کر کے اس کی سکلز کو انہانس کرنا، اسے بڑھانا تاکہ وہ کچھ کر سکے۔ اگر کسی کے اندر موٹیویشن سکل پیدا ہو جائے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ اس کے اپنے آپ کو بھی ہوگا، اس کے اپنے مقاصد حاصل ہوں گے، اور اس کمپنی کے ساتھ، اس انڈسٹری کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہوگا، جس کے ساتھ اس کا لنک ہوگا، اس کی گڈ ول کو بھی وہ انہانس کرے گا، اس کی ساکھ کو بڑھا دے گا، اس کے اندر ویلیو ایڈ کر دے گا۔ لہٰذا انسان کو موٹیویشن کے تھرو سکلز حاصل کرنی چاہیے۔ اصل میں موٹیویشنل سکلز جو ہے، یہ اس کے کئی ایک سورسز ہو سکتے ہیں۔ کچھ ایکسٹرنل سورسز ہوتے ہیں اور کچھ انٹرنل سورسز بھی ہوتے ہیں۔ ایکسٹرنل سورسز کی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جیسے امی نے کہا کہ بیٹے کو پڑھا لکھا کے میں تو آرمی میں بھیجوں گی، ابو جان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو اس کو تو یہ پڑھے گا اور یہ اپنا کاروبار کرے گا۔ بڑے بھائی آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں تو اپنے بھائی کو سب انسپیکٹر بنوانا چاہتا ہوں پولیس کے اندر۔ پھپھو کا اور مشورہ ہوتا ہے، بڑا بھائی امریکہ اسے سیٹ کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ دادا جان کہتے ہیں کہ نہیں، میں باہر نہیں بھیجوں گا، اسے ملک کے اندر رکھوں گا۔ ماموں کی کوئی اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ ساری کیا ہے؟ ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے کہ انسان کا اپنا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، اسے باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی اپنی خواہشات جو ہے اس کے ذریعے پوری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے۔ انٹرنل موٹیویشن میں کیا ہے کہ انسان کے اندر سے ایک لگن پیدا ہو جائے، ایک تڑپ پیدا ہو جائے، کچھ کر گزرنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ انٹرنل موٹیویشن سے ہے۔ پھر انسان دھوپ چھاؤں کا خیال نہیں کرتا، پھر انسان گرمی سردی کو نہیں دیکھتا، پھر اس کے لیے صبح و شام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ ایک تڑپ میں، ایک لگن میں لگا رہتا ہے، اور جب تک اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ محنت، کوشش، اسٹرگل جاری رکھتا ہے۔ تو یہ انٹرنل موٹیویشن ہے۔ تو اصل میں دنیا پوری کے اندر جتنے بھی لوگ بڑے لوگ بنے، کسی بھی سفیر آف لائف کے اندر، کسی بھی شعبہ ہے زندگی کے اندر، تو ان کے اندر انٹرنل موٹیویشن تھی، اندر سے ایک تحریک اٹھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں اتنا بڑا کاروبار کروں گا، میں ایک بس سے 100 بس بناؤں گا، میں ٹرانسپورٹ سروس بناؤں گا، میں سپاہی بھرتی اگرچہ ہو گیا ہوں تو کوئی بات نہیں، میں اتنی محنت کروں گا کہ آئی جی ریٹائر ہوں گا، میں نے محلے میں ایک پرچون کی دکان ڈال لی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں محنت کروں گا، لگن سے کام کروں گا، ایک وقت آئے گا کہ میں ڈپارٹمنٹل اسٹور کا مالک بن جاؤں گا، اس سے بھی آگے ڈپارٹمنٹل اسٹور کی چین بنا ڈالوں گا۔ یہ کیا انٹرنل موٹیویشن ہے کہ برائلر مرغ کے چھوٹے چھوٹے پیسز لے کر، انہیں فرائی کر کے، انہیں بھون کر، دفاتر کے اندر لوگوں کو بیچ کر KFC برانڈ کا مالک بن جانا۔
یہ انٹرنل موٹیویشن ہے. ٹاٹ کے اسکول سے پڑھنا لکھنا شروع کر کے سائنسز کے اندر، میڈیکل سائنسز کے اندر، انجینئرنگ سائنسز کے اندر PhD لیول کی تعلیم حاصل کر جانا، یہ انٹرنل موٹیویشن ہے. اخبارات بیچنے سے لے کر انگلینڈ کا پرائم منسٹر بننے تک کا سفر طے کر جانا، یہ موٹیویشن ہے، یہ انٹرنل موٹیویشن ہے. ایک غریب موچی کے گھر پیدا ہو کر اتنی محنت کرنا کہ LLB کر جانا، قانون کی تعلیم حاصل کر جانا، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لینا، محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے، اپنی صلاحیت سے پارٹی کا ہیڈ بن جانا، اور ایک وقت آ جانا کہ امریکہ کے 16ویں صدر کی حیثیت سے ابراہم لنکن کا نام حاصل کر جانا. غریب گھر میں پیدا ہو کر، کم وسیلہ فیملی میں پیدا ہو کر ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا انسان بن جانا. کیمیکل کی ایک چھوٹی سی دکان سے ستارہ کیمیکل کا برانڈ بنا جانا، انٹرنل موٹیویشن ہے. لہٰذا دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر لگن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، وہ سارے لوگ دنیا کے بڑے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کے اندر انٹرنل موٹیویشن ہونی چاہیے. آپ نے اپنے اندر کو خود کنٹرول کرنا ہے، آپ کو باہر سے کنٹرول نہیں کسی نے کرنا. پھر آپ میاں عمر بن سکتے ہیں، میاں منشا بن سکتے ہیں، عارف حبیب بن سکتے ہیں، میاں شریف بن سکتے ہیں، صوفی خورشید بن سکتے ہیں. آپ کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. ہدایت بزرگ و برتر کا کہنا ہے کہ ایک انسان کے اندر وہ تمام پوٹینشل، وہ تمام انرجی موجود ہوتی ہے جس سے وہ بے مثل ترقی کر سکتا ہے. جو انرجی استعمال کر کے، جو پوٹینشل استعمال کر کے انسان اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے. غم زدہ ماحول سے اپنے آپ کو نکال کر خوشی کی لہر اپنے چہرے پہ دوڑا سکتا ہے، بکھیر سکتا ہے. تو لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر پوٹینشل نہیں تھا، میں ذہین نہیں تھا، میں فتین نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشل اور انرجی ہر انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا بڑا آدمی بن سکتا ہے. لیکن آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا، آپ کو آغاز کرنا پڑے گا، مارکیٹ کے اندر جانا پڑے گا، گڈ ول کریٹ کرنی پڑے گی، فیئرنیس کا ڈونگر چانا پڑے گا، آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑے گا، پرسسٹنٹ رہنا پڑے گا، مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سارا کچھ کریں گے پھر کیا ہوگا کہ آپ اپنے بلاجیکل بیہیویئر کو، اپنے ایموشنل بیہیویئر کو، اپنے سوشل بیہیویئر کو گول اورینٹڈ بیہیویئر میں تبدیل کر سکیں گے. اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکیں گے. لیکن خود کو کیا کرنا ہے؟ ایکٹیویٹ کرنا ہے، خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، خود کو سٹیمولیٹ کرنا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے. عیدی کیوں بنا؟ عبدالستار عیدی کیوں بنا؟ اسے کی تو کو سلامی کیوں دی گئی؟ کہ وہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا. اس کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں غریبوں، یتیموں، مساکین کو ہیلپ کروں، میں جن کے پاس کتابیں نہیں انہیں کتابیں دوں، میں لوگوں کا علاج کرواؤں، میں جن کا کوئی وارث نہیں ہوتا ان کی نشوں کو دفناؤں. تو یہ اس کے ایک اندر تڑپ تھی. تو ایک وقت آیا کہ وہ عبدالستار عیدی بنا. مزدوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. وہ اپنا تن ڈھانپنا چاہتا ہے کپڑوں سے، وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے. اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اسے مزدوری کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر ایک وجہ ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے. لہٰذا وہ مزدوری کرے گا تو اس کے یہ خواہشات پوری ہوگی. بزنس مین بزنس کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنے نام مقام کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر قرض جرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو بڑے بزنس مینوں میں شامل کرنا چاہتا ہے. لہٰذا وہ بزنس کو لگن سے کرے گا، محنت سے کرے گا، سٹرگل سے کرے گا، کوشش سے کرے گا تو وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے گا. طالب علم کیوں پڑھتا ہے؟ نالج حاصل کرتا ہے. اس لیے نالج حاصل کرتا ہے کہ بڑا ہو کر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے گا، ان کو استعمال کر کے اچھی نوکری حاصل کرے گا، بیوروکریٹ بنے گا، سیاستدان بنے گا. اس نالج کو، علم کو استعمال کر کے وہ بڑا آدمی بن سکے گا، وہ بڑا بزنس مین بن سکے گا. ایک ایکسرسائزر کیوں ایکسرسائز کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں اچھا دکھوں گا، میں بیمار نہیں ہوں گا،
میں خوبصورت نظر آؤں گا، میں بیماریوں کے خلاف جہاد کروں گا، لہٰذا وہ ڈیلی ایکسرسائز کرے گا۔ اس کے اندر یہ ایک انٹرنل موٹیویشن ہے۔ کروڑ پتی کیوں بنتا ہے؟ اس کے اندر یہ خواہش جنم کیوں لیتی ہے؟ اس لیے خواہش جنم لیتی ہے وہ اپنے دوستوں کو خوش رکھ سکے گا پیسوں کے ساتھ، وہ بڑا گھر خرید سکے گا، وہ بڑی گاڑی چلا سکے گا، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو خوش رکھ سکے گا، اچھے پیسوں سے اچھی خوراک کھا سکے گا، بچوں کو تعلیم دے سکے گا۔ اگر وہ کوئی حیراتی ادارہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، ٹرسٹ اسکول بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، کوئی تڑپ ہوگی، کوئی موٹیویشن ہوگی، اگر وجہ نہیں ہے، اگر کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ کی سوسائٹی کے اندر عزت پامال ہوگی، آپ فضول شخص کہلوائیں گے، آپ نشے کے عادی ہو جائیں گے، برے کاموں کی لت پڑ جائے گی، جوا کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو لہٰذا آپ کے اندر کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ موٹیویٹڈ ہو گئے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مزید ایکسٹراڈنری کام کرنے کے لیے، مزید بڑا آدمی بننے کے لیے، مزید بہتری کی طرف جانے کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو ڈیلی ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنے جو بھی ڈریمز ہیں، اپنے خواب ہیں، انہیں پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پریکٹیکل کام کرنے ہیں۔ آپ کو ہائیلی موٹیویٹڈ لوگوں کی کمپنی انجوائے کرنی ہے، ان میں بیٹھنے جا کے آپ کو انسپائریشنل ہونا پڑے گا، دوسروں کی انسپائریشن دوسروں سے لینی پڑے گی۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کی کمپنیز میں بیٹھنا پڑے گا، ان سے گر سیکھنے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر بتا دیں گے بادشاہی کے، کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہوں گے ان کی کمپنی میں آپ کو اچھے گرز ملیں گے، بہترین انوائرمنٹ آپ کو ملے گی۔ اس سے بھی آگے ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی، اگر آپ کا فکسڈ مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، تو آپ نے اس فکسڈ مائنڈ سیٹ کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی، ریزن تلاش کرنی ہے، وجہ تلاش کرنی ہے، کیوں تلاش کرنا ہے کہ کیوں نہیں بڑھ رہی، کون سی چیزیں مجھے مزید درکار ہیں، میں کہاں پہ محنت کروں تو میری تنخواہ بڑھے گی۔ میرا اگر بزنس گروم نہیں کر رہا تو کون سی پریشانیاں، کون سے مسائل، پرابلمز ہیں جن کو میں اگر حل کروں تو میرا بزنس بھی مزید بڑھ جائے گا۔ پھر لرنر لوگوں کی کمیونٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، ان سے طریقے سیکھنے ہوتے ہیں۔ میں اپنے ان الفاظ کے ساتھ کہ اے گردش ایام ہم سے بے سود نہ الجھ، ہم نے ہر رنگ میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔